اچھا میں دین سے بھی ہٹ کے بات کروں تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے وکی کہ ہر بندہ جو ہے اپنی دو اینٹ کی اور اپنی اس میں خوش ہے. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ بادرڈ نیدر ڈو دے وانٹ ٹو بادر. نہ اگلے کا چھیڑو نہ اگلے کا پوچھو, لیو اینڈ لیٹ لیو. آپ مجھے وہ انڈیویجول یہ کلیکٹیو ہوتے کب ہیں؟ ملکی سطح پہ بھی یہ کلیکٹیو ہوتے ہیں صرف انڈیا کے خلاف. کدھر عبادت؟ پہلے تو یہ پنجابی ہیں یا یہ بلوچ ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ مڈل کلاس ہیں, یا یہ لوور مڈل کلاس ہیں, یا یہ انگریزی بولنے والے ہیں, یا یہ اردو اسپیکنگ ہے, یا یہ او لیولس کا بچہ ہے, یا یہ میٹرک کا بچہ ہے, یا یہ جو ہے وہ انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, آل گڈ, یا یہ انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, یا یہ میتھس والے ہیں, وہ ڈاکٹرز کے جارگن سے لیتے ہیں. انسان یہ تو انسان بننے تک ہی اتنی فلٹریشن سے گزر جاتے ہیں شیخ, ٹو مچ کلاسیفیکیشن, سو مچ کلاسیفیکیشن. اس کے بعد جا کے جنڈر لیتا ہے, پھر ایج فیکٹرز لیتے ہیں, تو یہ تو انسان تو ملتا نہیں. تو پہلی بات یہاں پر یہ انڈیویجولزم ہمیشہ سے بیماری تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پری مکن ایرا کے اندر بھی انڈیویجولائزیشن ہی تھی. وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے, ٹرائب سے بٹے ہوئے تھے. ادھر فارس کھڑا تھا, ادھر ایجپشن امپائر کھڑی تھی, ادھر رومن امپائر کھڑی ہوئی تھی, اور یہ انٹیپڈ مارکیٹ تھی جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا سب سے بڑا, اور میں نے اللہ امام نے قیم رحمہ اللہ علیہ کو کیا ہی بات ہے, ان کی ایک کتاب ہے وہ الداء والدواء کر کے, شافی کر کے, وہ ہے شفا والی جو کتاب ہے, اس میں ایک چیپٹر ہے آثار المعاصی کے اندر. اس کے اندر انہوں نے جو نا ایک بات جو ہے نا وہ لے کے نہیں, بلکہ سوری شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجاہلیہ. الجاہلیہ کے اندر انہوں نے جو 30 امور بیان کیے نا شیخ, اس میں ایک امر تھا کہ یہ اولو الامر کو مانتے, ان کے اولو الامر ہی نہیں تھا. مطلب یہ بھی کہنا کہ دو لوگوں کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکا. مطلب جو ایسپیکٹ آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک یہ ہے کہ ایک ہے لیڈرشپ. ایک لیڈرشپ وہ ہے جہاں پہ آپ ایک ٹرائب کو, ایک قوم کو, ایک سوچ کو لیڈ کریں, اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جہاں پہ آپ لیڈ نہیں کر رہے, آپ سب آرڈینیٹ ہو. لائک عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ابو بکر کی خلافت کے اوپر اس وقت میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بڑے لیڈر اگر دیکھا جائے کہ بڑائی اس وقت یہ تھی کہ ابو بکر کو بڑا بنا دیا انہوں نے, تاکہ امت کی جو وحدانیت ہے اور جو یونٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. نہیں ہم یہ دیکھیں, پہلے اس بیس سے ہم آگے جائیں گے نا تو ہم یہ لیں گے کہ کس نے کتنا بڑا کام. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مرض القلب ہے کہ میں نے کسی مدعے پر آپ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ یونیفیکیشن ہی نہیں ہے. یہ عربوں کے اندر جو ان کی اچھائی تھی, جو حسن تھا, جس کی وجہ سے ان کو نبوت ملی, وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ ان کے امراض میں سے ایک بڑا مرض ہے. دیٹ واز اے ڈیزیز آف دیئر مائنڈ سیٹ کہ بھائی وہ نہیں اکٹھے ہوتے تھے, اس لیے تو بٹے ہوئے تھے. اور ان کا ٹرائب, چلو ایک لیول پہ ان کا ٹرائب ایک لیڈرشپ تھی, مگر وہ کلیکٹیو پیکیج کے اندر سب ٹوٹے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایسا مرض ہے باقی جو میری نظر میں پولیٹیکل لیول پہ, سوشل لیول پہ, یہ اکنامیکل لیول پہ, یہ ہر سطح کے اوپر, یہ ایک گھر کے اندر بھی مل جائے گا. یہ ایک باپ کا ایشو ہے. انفرادیت ویسے ہی انسان کے اندر تعصب لے کے آتی ہے, اس لیے تو وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو عجم کہتے تھے. وہ سب گونگے ہیں, اصل زبان تو ہماری, باقی سب کو تو بولنا نہیں آتا, وہ تو گونگے ہیں. یہ بڑا علمی نقطہ آپ دیکھیں, یہ ایک گھر کا بھی ایشو ہے بالکل, کہ ایک باپ کے 4 بچے ہیں, ان میں سے آپ کو, اور اگر اس نے صحیح طرح سے نہیں چلایا, اینڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا سب نے اپنے اپنے, اب سب اپنا اپنا کر رہے ہو. I have experienced so many of such crises, کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے وہ انکلکیشن ہی نہیں تھی کہ مل کے کام کرنا. یہ مل کے کام کرنا زندگی کا جز ہے, یہ وصف اعلیٰ ہے, یہ تیرا کمال ہی یہی ہے کہ تو نے مل کے کام کرنا, مل کے کام کرنا. اور میں آپ کو اپنے بتاؤں, میں خود اس ایک وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں نہیں بیٹھنا, ہم کیوں جائیں اگلوں کے گھر, ہم کیوں جائیں اٹھ کے ان کے, ہم کیوں ہاتھ ملائیں. یہ آج پوری قوم کل میں, انسانیت کل میں, سب قوم سے بھی کیا تعلق, بعض جگہ پہ بھرم بھی تو رکھنا پڑتا ہے. That is a strategical move کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ جی ابھی ہمارا جانا نہیں, جہاں ہم نے مرجر نہیں کرنا. ہاں یہ اب لائے اس میں لگائیے یہاں پر پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ, لیکن یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اوپر والے. اچھا آپ یہ دیکھیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یزالوا مختلفین, لا یزالون مختلفین, ایگزیکٹلی, یہ ہمیشہ مختلف ہوں گے. مطلب دنیا کا مشکل ترین کام آپ کہہ رہے ہیں کہ لا یزالو کہہ دیا, انسان کا ساتھ رہنا. لا یزالو کا صیغہ اس پہ ہمیشہ کی ہے, تمام لکھا ہوا اللہ نے کہ یہ ہمیشہ ہوگا کہ ان میں اختلاف ہو جائے, الا ما رحم اللہ.
یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت نہیں ہے شیخ؟ کیا بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ لیڈ کریں. اللہ کہتا ہے نا لو انفقت ما فی الارض جميعا، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر پوری دنیا کا سارا ساز و سامان لگا دے آگے ما الفت بینہم، تم ان کے دلوں کو پاس نہیں لا سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جو تالیف القلب کرتا ہے. کیا زبردست آیت ہے یہ. تو ٹیم مینجمنٹ کے شاید آج لوگ ہم سے سمجھ رہے ہوں گے بھائی ہم آئیں گے، ہم بھی کارپوریٹ اسکول پڑھا سکتے ہیں، ہم بھی آرگنائزر. ہم آپ کو صرف آج ہم تینوں کی ڈسکشن سے آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہوگا ٹو دا آڈینس دیٹ از لسننگ ٹو می کہ آپ دیکھ لیں وہاں سے بھی آیتیں چل رہی ہیں، وہاں سے بھی آیتیں چل رہی ہیں. ابھی وکی نے بڑی پیاری آیت بولی ہے کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اگر آپ پوری دنیا کا ساز و سامان لگا دیں نا، آپ ان کا آیت آگے سے پڑھنا، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں آپ سکتے، انہیں جوڑ نہیں سکتے. ما الفت بین ما الفت بین تالیف القلب نہیں ہو سکتا، ما الفت بین قلوبہم، تم ان کے دلوں کو ایک نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہا ہے یہ تالیف القلب کے یہ دو دل آپس میں آ کے اپنی انا، عجب، غرور، تکبر، احساس کمتری، اپنے کمپلیکسز، اپنی سائیکوپیتھیز، اپنا ایروگنس، اپنے فیئر، اپنے خوف، اپنی ڈیمنٹڈ سائیکوپیتھیز کو چھوڑ کے آگے کہتا ہے وجہ نہ ہے بتائیں کیا کرنا. یہ بہت مشکل کام. دنیا کے عزم الامور میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ آپ دو بندوں کو ساتھ لے کے شیخ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات کی ہے تو فتاوی ابن تیمیہ جو میری فیورٹ کتابوں میں سے اس کی کوئی نہ کوئی جلد میری ہمیشہ میرے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے. اس میں ہی الولاء والبراء کی جہاں پر شیخ نے بحث کی ہے نا تو وہاں پر شیخ نے عرب کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہیں الولاء والبراء کا نا، جی ترجمہ کرتے ہیں الولاء والبراء، الولاء والبراء دوستی اور دشمنی نے کتاب لکھی. تو اس میں انہوں نے وہاں پر ذکر یہ کیا کہ عرب کی نیچر یہ تھی کہ ان کے اندر انفرادیت جیسے آپ نے ذکر کیا اور عصبیت پائی جاتی تھی. عصبیت بھی تھی، انفرادیت عصبیت لے کر آتی ہے، انفرادیت بھی تھی، عصبیت بھی. لیکن انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ اسٹیبلش کر دی کہ اگر انفرادیت کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ عصبیت جو تھی اس کا زاویہ بدل دیا. وہ پہلے تھی لسانی تھی، وہ قبائلی تھی. اب کیا ہے کہ اب اگر عصبیت ہوگی الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے ہوگا. تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی کہ انفرادیت اگر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو محبت یا انفرادیت یا عصبیت والولاء والبراء میں الحب للہ والبغض للہ اللہ کے لیے ہوگی. باقی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے کاموں میں رہتے ہوئے وہاں پر اپنی میکوں مارنے. اچھا اس میں نا میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، آج یہ بات آ گئی، میں بہت علمی ہو رہا ہے یار، تھوڑا نارمل کرو اس کو، تھوڑا پریکٹیکل لیول پہ لو. بہت علمی ہو رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہو کون سی اصطلاح بلا برا آ گئی ہے یہاں پر. اٹس فائن، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برانڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک علم جڑا ہے ہمیشہ. میں اس میں قرآن کی ایک وہ آیت تھی جہاں پہ جو ہے اللہ میاں بیوی کا تذکرہ کرتا ہے نا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دو پاورز کو یوز کرتا ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. مودت، ایک مودت جو ود سے لفظ نکلا ہے مطلب محبت، اور رحمت، دو چیزیں مرسی اینڈ لو، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ایک نکاح کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہ سسٹین کرتی ہے جنریشنز تک. میں نے گھر جا رہا ہے نا آج اصل. ہاں ڈیفینیٹلی سب نے جگہ جا رہا ہے. ہمارا یہ شیخ کا بھی جو ہے دوسرا والا جو ایلیمنٹ ابھی آیا ہے الا من رحم ربک، مطلب وہاں بھی یہ اللہ کی مرسی ہے کہ انسان کے ساتھ رہ سکتا ہے. نہیں ہو